السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایک فارنر کے لیے جاپان میں رینٹل اپارٹمنٹ لینا کتنا مشکل ہے اور کون کون سی ریکوائرمنٹس دیکھتے ہیں یہاں پہ ریل اسٹیٹ ایجنٹس یا جو لینڈ لارڈ ہوتے ہیں ایک فارنر کو رینٹ پہ اپارٹمنٹ دینے سے پہلے، اور یہاں پہ رینٹل کاسٹ کتنی ہے، اسپیشلی انیشیل کاسٹ جو کہ جب آپ موو ہوتے ہیں اور جو آپ کو انیشیل کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے۔ تو بڑھتے اپنی ویڈیو کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم، کونبانوا، گڈ ایوننگ ایوری ون۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو نئے سال کی مبارک ہو۔ میں جیپنیز میں بھی بول دیتا ہوں آکے ماشتے امیدے تو گزائمس۔ میں کافی دنوں کے بعد ویڈیو شوٹ کروں، آئی تھنک مور دین 2 months۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ لاسٹ منتھ یعنی کہ نومبر میں صحت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور میں آلموسٹ مور دین 2 weeks بیڈ ریسٹ پہ تھا۔ پھر اس کے بعد نے اپارٹمنٹ شفٹ کی ہے ٹوکیو میں ہی، تو ادھر بیزی تھا، لیکن ابھی نیا سال سٹارٹ ہو گیا۔ انشاءاللہ میں اپنی ویڈیوز بناتا رہوں گا اور آپ لوگوں تک جاپان کی خوبصورتی، جاپان کی بیوٹی، ایجوکیشنل اپرچونٹیز اور جاپنی لینگویج جو سیکھنے کا پروسیجر وہ آپ تک میں پہنچاتا رہوں گا۔ تو اب چونکہ مجھے جاپان میں رہتے ہوئے 1 سال ہو گئے اور میں نے 1 سال کے اندر 3 اپارٹمنٹ چینج کیے ہیں، جن میں سے کچھ تو یونیورسٹیز کی ڈارمیٹریز ہوتی ہیں لیکن ایک پرائیویٹ اپارٹمنٹ ہے۔ تو میں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ ایک فارنر جو جاپان میں رینٹل اپارٹمنٹ لیتا ہے اس کو کن کن پرابلم کا اسے فیس کرنی پڑ سکتی ہیں، اور یہاں پہ کاسٹ کتنی ہوتی ہے اور وہ ان کو کیسے پہلے سے پریپیئر ہونا چاہیے۔ لیکن ایک چیز پہلے میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ اگر آپ یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہیں جاپان میں تو پھر آپ کے لیے چیزیں بہت آسان ہو گئیں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ آپ کو یونیورسٹی کی اکوموڈیشن بھی پرووائڈ ہوتی ہے، رینٹ تو آپ نے پے کرنا ہوتا ہے بٹ وہ فلی فرنشڈ ہوتی ہیں۔ وہاں پہ بیڈ ملا ہوتا ہے، میٹرس ملا ہوتا ہے، واشنگ مشین ملی ہوتی ہے، ریفریجریٹر ملا ہوتا ہے، مائکرو ویو اوون اویلیبل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایڈیشنل کاسٹ نہیں دینی پڑتی۔ تو یہ ہو گیا اسٹوڈنٹ کی لائف۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے کسی باہر بھی اپارٹمنٹ لیتے ہیں، اگر آپ فیملی بلاتے ہیں، اگر آپ باہر بھی اپارٹمنٹ لیتے ہیں، پھر بھی آپ کے لیے چیزیں آسان ہیں کیونکہ یونیورسٹی آپ کی وہاں پہ گرانٹر ہوتی ہے۔ میں ابھی یہاں پہ جنرلی بات کرنے جا رہا ہوں جو لوگ جاپان میں جاب کے لیے آتے ہیں یا جو یونیورسٹیز کے علاوہ کوئی جاپنی لینگویج کورس پہ اگر آتے ہیں اور ان کو ہاسٹل نہیں ملتا، ڈارمیٹریز نہیں ملتی اور وہ پرائیویٹ اپارٹمنٹ لیتے ہیں، تو جو ریکوائرمنٹس لینڈ لارڈ یا ریئل اسٹیٹ ایجنٹس دیکھتے ہیں ایک فارنر میں، سب سے پہلے وہ آپ سے پتہ کرتے ہیں نیشنلٹی۔ کچھ نیشنلٹیز کو تو ویسے ہی کچھ لینڈ لارڈ یا جو آنرز ہوتے ہیں وہ اگنور کر دیتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں دیں گے۔ وہ جو پریویس ریکارڈ ہوتا ہے، آپ فار ایگزامپل میں پاکستانی ہوں تو اگر کسی پاکستانی کے ساتھ کسی جیپنیز کا ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا تو ہو سکتا ہے وہ کہے میں نے پاکستانی کو نہیں اپارٹمنٹ دینا، بٹ یہ ایک اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ جسٹ وہ دیکھتے ہیں کہ کون سی نیشنلٹی ہے۔ اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے بچے ہیں کہ نہیں ہیں۔ کچھ لینڈ لارڈ تو یا جو آنرز ہوتے ہیں وہ آپ کو اپارٹمنٹ نہیں دیتے رینٹ پہ کیونکہ بچے دیواریں خراب کرتے ہیں، گھر کی چیزوں کی توڑ پھاڑ کرتے ہیں، اور جب آپ وہ اپارٹمنٹ چھوڑ کے جاتے ہیں تو ان کو ریپیئر کروانا پڑتا ہے، وہ ڈرتے ہیں اس چیز سے۔ تیسرے نمبر پہ اگر آپ کو جاپنی لینگویج نہیں آتی تو وہ پھر بھی ہو سکتا ہے آپ کو رینٹل اپارٹمنٹ نہ دے کیونکہ کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے۔ آنر نے آپ کے ساتھ ڈیفرنٹ چیزیں ڈسکس کرنی ہوتی ہیں، بعض اوقات گھر میں پینٹ کرانا پڑتا ہے، بعض اوقات گھر کی واٹر سپلائی یا کوئی اس طرح کی چیزیں مینٹیننس کرانی پڑتی ہیں، تو آپ کے ساتھ کمیونیکیشن تو ہوتی ہے۔ تو جیپنیز اگر آتی ہے تو وہ پھر آپ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں آپ کو جلدی اپارٹمنٹ مل جائے۔ یہ تو 3 تھی بیسک 3 ریکوائرمنٹس۔ جہاں بھی آپ اپلائی کرتے ہیں وہ یہ چیزیں پوچھتے ہیں، اور بعض اوقات 6 7 8 10 یا 12 13 جگہوں پہ آپ کو ریجیکشن بھی مل سکتی ہے۔ آپ نے مینٹلی طور پہ پریپیئر رہنا ہے۔ اور یہ اس طرح ہے کہ اگر آپ نے پاکستان سے بیٹھ کے جاب کے لیے جاپان اپلائی کیا ہے اور آپ پہلے سے اپارٹمنٹ دیکھتے ہیں تو پہلے سے دیکھ لیں، کیونکہ جاپان آنے کے بعد آپ کو کچھ ریجیکشن مل سکتی ہیں۔ بٹ خیر، اب آپ نے اپارٹمنٹ فائنڈ کیسے کرنا ہے؟ کچھ ویب سائٹس ہیں جیسے کہ جاپان میں یہاں پہ گائیجن پوڈ کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے، اس کے بعد سومو کے نام سے ویب سائٹ ہے۔ ان ویب سائٹ سے آپ اپنی ڈیزائرڈ لوکیشن یا ڈیزائرڈ ایریا کو انٹر کریں گے تو اس کے ساتھ آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ جو اویلیبل اپارٹمنٹس ہوں گے
تو ان میں آپ جب کلک کرتے ہیں آپ کی جو بھی ڈیزائرڈ والا اپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو ای میل چلی جاتی ہے, وہ پھر آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. اب جو نارملی اب جاپان میں ڈفرینٹ طرح کے گھرز ہوتے ہیں, میں اس پہ بات نہیں کرتا, پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی. یعنی 1DK 1LDK 2DK 2LDK 1DK سے مراد ہے کہ ایک اپارٹمنٹ میں ایک روم ہوگا اور ایک اس میں ڈائننگ ہوگا, اور اگر 1LDK ہے تو ایک روم ہوگا, ایک ڈائننگ ہوگا اور ایک اس میں لاؤنج ہوگا. اگر تو 2DK ہے تو 2 رومز اور ایک اس میں ڈائننگ ہوگا, یعنی کہ کچن ایریا. تو یہ ہو گئی آپ کا فلور پلان. اب آپ نے ایجنٹ سے بات کر لی ہے گھر کی. اب آپ جب کوئی گھر دیکھنے جاتے ہیں, لیٹ سپوز آپ کے گھر کا رینٹ ہے 70,000 ین, جو کتنا ہوتا ہے نارملی, بلکہ اس سے اوپر بھی جا سکتا ہے, یہ تو میں نے آپ کو نارمل بتایا. اگر 70,000 ین ہے, اس میں آپ کو مل جائے گا, امید ہے کہ 2LDK یعنی کہ 2 رومز والا اور ایک اس میں کچن ہوگا. تو یہ تو آپ کا ہو گیا ایک مہینے کا رینٹ 70,000 ین. اب آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ جب آپ نے موو کرنا ہے نا, آپ نے کم سے کم اس رینٹ کا 4 to 5 ٹائمز زیادہ کاسٹ پے کرنی ہے. اب 4 to 5 ٹائمز کتنی بنے گی؟ 70,000 کی تقریباً 3.5 سے 4 لاکھ ین تک بنے گی. اٹس مین کہ اگر آپ جو اس گھر میں موو کریں گے تو آپ کو 4 لاکھ ین دینے پڑیں گے. یہ آپ نے انیشل کاسٹ مائنڈ میں رکھنی ہے. اب یہ 4 لاکھ ین کیسے ڈیوائڈ کیسے کرنا ہے, یہ ہے کیا چیز, یہ میں بتاتا ہوں. 70,000 ہو گیا آپ کے مہینے کا رینٹ, جس کو جیپنیز بولتے ہیں, مطلب کہ یاچین بولتے ہیں, یاچین 70,000. پھر ایک مہینے کا ایڈوانس رینٹ یعنی کہ مائی یاچین ہو گیا 70,000. پھر ایک ہوتا ہے ڈپازٹ منی, وہ بھی اراؤنڈ ایک مہینے کا رینٹ پے کرنا ہوتا ہے 70,000. پھر ہوتی ہے یہاں پہ کی منی بھی پے کرنی ہوتی ہے, آلموسٹ وہ بھی ایک مہینے کے رینٹ کے برابر ہوتی ہے 70,000. پھر اس کے علاوہ ہوتی ہے جو کہ گارنٹر کمپنی فی ہوتی ہے. گارنٹر کمپنی اس لیے کہ اگر کل کو آپ اس مالک مکان کو کرایہ نہیں دے پاتے تو بیچ میں ایک گارنٹر کمپنی ہوتی ہے جو آپ کو بھی آپ پہ کرایہ پے کرے گی, اور وہ پھر آپ کی بینک ڈیٹیلز یا جو بھی آپ کے کمپنی کی انفارمیشن اس گارنٹر کمپنی کے پاس ہوگی, آپ نے گارنٹر کمپنی ہائر کرنی ہے تو اس کا بھی 50-60 ہزار فی ہوگی. اس کے بعد وہ جو بروکر فی جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے اس کی بھی 50-60 ہزار ین ہوگی چارجز. اس کے علاوہ مینٹیننس فی ہوتی ہے اراؤنڈ 10,000. تو یہ آپ کی 7 چارجز ہیں جب آپ موو کرتے ہیں. نمبر 1 پر منتھ رینٹ یعنی کہ یاچن. نمبر 2 ایڈوانس ایک مہینے کا کرایہ مائی یاچن. نمبر 3 ڈپازٹ اماؤنٹ. نمبر 4 کی ایکسچینج منی. نمبر 5 گارنٹر منی. نمبر 6 بروکر منی. اور نمبر 7 مینٹیننس فی. تو یہ آپ کی 7 چیزیں ٹوٹل ملا ملو کے انیشل کاسٹ بن جاتی ہے 3,80,000 یا 4 لاکھ ین. تو یہ آپ نے پے کرنی ہوتی ہے فرسٹ ٹائم. اب میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی ہے کہ فارنرز کو ادھر پرابلم آتی ہے, اسپیشلی جو مین سٹیز ہیں, یعنی ٹوکیو میں بھی پرابلم آتی ہے. حالانکہ ٹوکیو میں بہت فارنرز ہیں بٹ اسٹل آپ کو یہ پرابلم فیس کرنی پڑ سکتی ہے. تو یہ آپ نے مائنڈ میں چیز رکھنی ہے. اور اینڈ پہ ایک چھوٹا سا میسج, جیپنی لینگویج سیکھتے رہیں. انشاءاللہ اگر جیپنی لینگویج آئے گی آپ ایزیلی کمیونیکیٹ کر سکیں گے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ سے, اور جب آپ کسی نئے گھر میں موو ہوں گے تو آپ کا اور مالک مکان کا ایک اچھا آپ کی بانڈنگ بنے گی اور آپ کو ایزیلی مکان بھی مل جائے گا. تو دیکھتے رہیے ہماری ویڈیوز. باتیں